السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہمیں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنا کر دنیا میں بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی رسالت اور نبوت کی دلیل ہیں۔ حضور سر سے لے کر پاؤں تک یہ دلیل ہیں اور معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم مبارک کو معجزانہ شان عطا فرمائی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے معجزات کو بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی معجزانہ شان اور کیسی عظمت عطا فرمائی تھی، اس کے کچھ واقعات کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ اب یہاں سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کا ذکر کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ذکر کریں گے۔ وہی حدیث جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے پڑھ کے سنائی تھی، اس کا آگے کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور سننا بھی بے مثل ہے، اور دیکھنے اور سننے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی وہ قوت عطا فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا دیکھنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سننا یہ انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور پاک کا دیکھنا الگ ہے اور انسانوں کا دیکھنا الگ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا الگ ہے اور عام انسانوں کا سننا الگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور دیکھنا یہ عام انسانوں کے سننے اور دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ یہ شان، یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب کی چیزوں کو تو سماعت کرتے ہی ہیں، دور کی چیزوں کو بھی سن لیا کرتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، تہجد کے وقت وضو فرما رہے تھے کہ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک، یعنی 3 مرتبہ حضور نے لبیک کہا، پھر کہتے ہیں نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر۔ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
تعجب ہوا کہ یہاں پر تو میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کس سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں؟ حضرت میمونہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہمارے حلیف جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے بنی کعب پر کفار مکہ نے بڑا ہی ظالمانہ حملہ کر دیا، انتہائی ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہیں سے ان مصیبت کے ماروں نے بیچاروں نے وہیں سے مجھے مدد کے لیے پکارا اور وہیں سے انہوں نے فریاد کی ہے، تو میں نے ان کی فریاد کا جواب دیا ہے اور میں نے یہیں سے ان کی مدد کا وعدہ کر کے ان کی ڈھارس بندھائی ہے۔ اب آپ غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور بنی کعب یہ قبیلے کے جو لوگ ہیں یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، اور ان پر جو ظلم و ستم ہوا وہ کفار مکہ نے مکہ کے اندر کیا تھا، وہاں سے انہوں نے پکارا تو ان کی پکار کو اور ان کی فریاد کو تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے سے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو تو ہمارے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ زربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بعد فی سماعہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسیرۃ ثلاث فقد کان یسمع عطیت السماء، کہ 3 دن کے فاصلے سے، یعنی اس زمانے میں مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے میں 3 دن لگتے تھے، 3 دن کے فاصلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی کعب کے قبیلے کی پکار کو اور فریاد کو سن لینے میں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان کی چرچراہٹ کو بھی سن لیا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے تلے جب چاند سجدے میں گرتا تھا تو اس کی آواز کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور پاک کی سماعت اور ایسے کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، یہ معجزانہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سماعت کو عطا فرمائی۔ حضور دور کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، نزدیک کی باتوں کو بھی سنتے، اور ہمارا اعتقاد ہمارا یقین ہے کہ ہم ہندوستان سے نبی پاک کو پکاریں تو ہماری پکار کو بھی حضور ملاحظہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ہم درود جو پڑھتے ہیں ہم تو اہل محبت ہیں، اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں کے اندر روشن ہے، محبت کا چراغ روشن ہے، اور جو محبت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دلائل الخیرات شریف کے اندر حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و تعرض علی صلاۃ غیرہم عرضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محبت کرنے والوں کے درود کو خود سنا کرتا ہوں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ محبت کرنے والے، حضور سے عشق رکھنے والے جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ پھر پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا پتا چلا اب یہ حضور سے محبت کرنے والے تو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، حضور سے محبت کرنے والے چاہے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہو، چاہے وہ جنگلوں کے اندر ہو، چاہے وہ صحرا کے اندر ہو، چاہے وہ بیابان میں ہو، چاہے وہ آبادی میں ہو، چاہے ویرانے میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہی کیوں نہ چلے جائیں یا پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر چلے جائیں، وہاں سے بھی اگر حضور سے محبت کرنے والے درود پڑھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درود پڑھنے کو ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پڑھنا بھی سماعت کرتے ہیں، ہم حضور پاک کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہمارے آقا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ جو بیان ہو رہا ہے حضور کی شان بیان کی جا رہی، حضور کے معجزات بیان کیے جا رہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس بیان کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہماری اس محفل کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف کی محفلوں میں تشریف بھی لاتے ہیں، اور جو نگاہ رکھنے والے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ کان مبارک۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک کو کیسی شان اور کیسی عظمت عطا فرمائی کہ آپ کی زبان بھی معجزہ، اور ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسا تقدس آپ کی زبان مبارک اور آپ کے کلام کی فصاحت و بلاغت کے
دنگ رہ جایا کرتے تھے، وہ بھی تعجب میں پڑ جایا کرتے تھے۔ فصاحت کا مطلب کہ اہل عرب جو تھے ان کو اپنی زبان دانی پر اور زبان کی کلام کی خوبیوں پر بڑا ناز تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسے بولتے ہیں، ہم جیسے کلام کرتے ہیں، ہم جیسے بات چیت کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں میں سے کوئی بھی اس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا گمان تھا اور اتنا ناز تھا کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو بولنے والا سمجھتے تھے، باقی پوری دنیا کے لوگوں کو گونگا سمجھا کرتے تھے۔ وہ فصاحت و بلاغت پر اہل عرب کو اتنا ناز تھا۔ آج بھی عرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے۔ عجم مطلب گونگے، یعنی جن کے پاس زبان ہی نہیں، ہم بولتے ہیں لیکن ہمارا بولنا ان کے نزدیک شمار ہی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں زبان والا تو وہ اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ ایسے فصیح و بدیع قصیدے کہنے والے اور اشعار کہنے والے اہل عرب کے بڑے بڑے فصیح لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو دنگ رہ جاتے تھے کہ ایسی فصاحت و بلاغت تو ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ ہمارے امام اسی کو تو یوں کہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عرب کے بڑے بڑے زبان دان آتے ہیں، حضور کی گفتگو سماعت کرتے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایسے حیرت میں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بالکل خاموش ہو جاتے، اور اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زبان ہی نہیں، بلکہ اور بڑھ کر کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ ایسے تعجب اور حیرت کے اندر وہ پڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی زبان کا معجزہ اور حضور کے کلام کا تقدس اور حضور کی عظمت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حضور کی زبان مبارک کے بارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ جو نبی ہیں یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ ان کا کلام یہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے تو یہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو حکمرانی کی شان بھی عطا فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو کچھ بھی فرما دیتے ہیں وہی معجزہ بن کر عالم وجود میں آ جایا کرتا ہے۔ حضور جیسا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیا کرتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جو بھی ارشاد فرما دیتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے، عالم وجود میں آ جاتا ہے، وہ معجزہ بن جایا کرتا ہے۔ غزوہ ذی قرد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایک جگہ پر قیام کیا، سفر کرتے ہوئے رکے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، ایک چشمہ تھا جس کا نام بیسان تھا۔ اب اس کنویں کا پانی بہت زیادہ کھارا اور بڑا ہی بدمزہ تھا اس کنویں کا پانی۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کنواں جس کے پاس ہم رکے ہیں اس کنویں کا پانی تو بہت کھارا ہے اور بڑا ہی بدمزہ ہے، کیونکہ عام طور پر پڑاؤ وہی کیا جاتا تھا جہاں کوئی چشمہ ہو، جہاں کوئی تالاب ہو، جہاں کوئی کنواں ہو، تاکہ پانی کا انتظام ہو جائے، جانوروں کو پانی پلایا جا سکے، خود بھی وضو غسل کر سکے، خود پی سکے، یہ اس لیے پڑاؤ کیا جاتا تھا ایسی جگہ پر۔ تو اب وہ بیسان نام کے کنویں کے پاس صحابہ کرام رک گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، لیکن اس کا پانی پینے کے لائق ہی نہیں تھا، بہت زیادہ کھارا پانی تھا، بڑا ہی بدمزہ تھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل هو نعمان وهو اطيب، نہیں بلکہ اس کا نام تو نعمان ہے، اس کا نام بیسان نہیں ہے، اس کنویں کا نام تو نعمان ہے اور اس کا پانی بالکل میٹھا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا اس کنویں کا پانی بالکل شیریں اور بالکل میٹھا اور خوش ذائقہ اور خوشگوار ہو گیا۔ وہ پانی جو ابھی تک کھارا تھا، وہ پانی جو بدمزہ تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی تو میٹھا ہے، جا کر چیک کرو۔ جب صحابہ کرام نے چیک کیا ہے، جب صحابہ کرام نے دیکھا ہے تو بالکل حضور کے فرمانے کے مطابق وہ پانی بالکل میٹھا ہو چکا تھا اور پینے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ حضور کی زبان کی تاثیر، جو فرما دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو اسلام کی دعوت دی، اسلام میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ تو وہ کافر کہنے لگا کہ میری ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، کہ اگر آپ میری اس لڑکی کو زندہ کر لیں تو میں اسلام قبول کروں۔
اگر آپ میری بچی کو زندہ کر دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لڑکی کی قبر کے پاس تشریف لے گئے. دلائل النبوہ کے اندر اس معجزے کو ذکر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو آواز دے کر پکارا تو وہ قبر سے لبیک اور سعدیک کہتے ہوئی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. یہ حضور کے پکارنے میں وہ تاثیر تھی, حضور کے آواز دینے میں وہ تاثیر تھی. یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زبان مبارک میں عطا فرمائی تھی کہ مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے. اب وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور وہ واقعہ آپ نے سنا, ایک اعرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہنے لگا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے نبی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے گچھے کو حکم دیا تھا تو وہ درخت سے نیچے اتر کر حضور کے قدموں میں گر گیا تھا. کھجور کا گچھا, وہ واقعہ اس سے پہلے بیان کیا گیا. پھر حضور نے اسے واپس لوٹنے کا حکم دیا, اشارہ فرمایا, حکم دیا تو وہ واپس اپنی جگہ پر جا کر لگ گیا تھا. یہ حضور کی زبان, یہ جس چیز کو حکم دیتے ہیں کوئی بھی مخلوق ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ایک گستاخ آدمی تھا, حکیم بن ابی العاص نام تھا. وہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں حاضر ہوتا تو معاذ اللہ منہ بگاڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا. یہ گستاخی وہ کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر ارشاد فرما دیا کن کذالک فلم یزل یختلج, جو روایت میں ہے فلم یزل یختلج حتی مات. حضور نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ تو ایسا ہی ہو جا, یعنی یہ جو تو منہ بگاڑ رہا ہے یہ تیری کیفیت ہمیشہ کے لیے رہے. تو راوی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مرتے وقت تک اس کی یہی کیفیت رہ گئی کہ وہ منہ بگاڑتا ہی رہتا تھا, اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا. وہ حضور کی نقل اتارتا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا جب ہمیشہ کے لیے تیرا چہرہ ایسا ہی ہو جائے, تیرا منہ ایسا ہی ہو جائے. حضور کا ارشاد فرمانا تھا, اللہ نے ویسا ہی کر دیا. مرتے وقت کے لیے اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. یہ حضور کی زبان میں تاثیر تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیتے تھے ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, کن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ ارشاد فرمائے کہ کن ہو جا تو وہ چیزیں ہو جاتی. تو اس کی چابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مرزا غالب کا بڑا مشہور شعر ہے. مرزا غالب کو تو یوں عام طور پر غزل کی وجہ سے جانا جاتا ہے, عشقیہ اشعار کی وجہ سے جانا جاتا ہے, لیکن اس نے نعت میں بھی اشعار گئے. مرزا غالب کا یہ شعر ہے کہ تیرے قضا ہر آئینہ در ترکش حق است. فارسی کا شعر ہے تیرے قضا ہر آئینہ در ترکش حق است اما کشاد آب زبان محمد است. کہ قضا کا تقدیر الہی کا جو تیر ہے وہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, جو تیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ترکش میں ہے, لیکن اس کا چلنا, یہ تیر کا جو چلنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا کرتا ہے. یہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ زبان پاک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معجزانہ شان عطا فرمائی تھی, وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. ہمارے امام کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در, یعنی حضور پاک کے در کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم خدا کا در کوئی ہے تو یہ حضور کا در ہے, نہیں اور کوئی مفر مقر, یعنی اس کے علاوہ کوئی جو فرار ہونے کی جگہ نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کہاں سے تقسیم ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے. انما انا القاسم واللہ یعطی, اللہ عطا فرماتا ہے اور میں مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا کرتا ہوں. یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ زبان مبارک کے معجزات اور یہ شان. اب دیکھتے چلے آگے دندان مبارک, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک, کیسے مقدس دانت اور کیسی عظمت و شان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا ضحک یتلألأ فی الجدر لم ارى مثله قبله ولا بعده. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو آپ کے دیواروں پر آپ کے دانتوں کی چمک کا عکس پڑ جایا کرتا تھا. بتائیے کسی کے ایسے دانت ہے؟ حضور پاک جب مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا اور اس نور سے در و دیوار جگمگایا کرتے تھے اور اس کی روشنی سے در و دیوار منور ہو جایا کرتے تھے. یہ ایسے دانت مبارک
دنیا کے اندر خوبصورت سے خوبصورت دانت ہوں گے لوگوں کے پاس، ایک سے ایک چمکدار دانت ہوں گے، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا معجزہ، یہ جمال نبوت ہے کہ آپ کے دانت مبارک سے وہ نور نکلا کرتا تھا کہ در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اسی لیے تو آگے کہتے ہیں کہ حضور کے جیسا نہ حضور سے پہلے میں نے کسی کو دیکھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ یہ دندان مبارک جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دندان مبارک کا معجزہ، یہ عظمت، یہ شان۔ اب چلیں آگے اور تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے اور کیسی کیسی عظمت، اور دست مبارک کو کیسی قدرت عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بڑی مشہور حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض فغدیت فی یدی، کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور وہ چابیاں میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دی گئی۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں لا کر رکھ دی گئی۔ چابی کس کو دی جاتی ہے؟ یہاں اب غور یہ بھی کرنا ہے کہ زمین کے خزانے، یہ زمین کے خزانے کتنے ہیں اور یہ زمین کے خزانے کون کون سے ہیں؟ یہ سارے ہیرے جواہرات، یہ سونا چاندی لوہا پیتل جتنی بھی یہ دھاتیں ہیں، یہ سب زمین کے خزانے ہیں۔ یہ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں، یہ اناج اور یہ پھل پھول، یہ سب زمین کے خزانے تو ہیں۔ ان سارے خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دی کہ جس کو چاہے جو عطا فرما دے اور جس سے چاہے جو روک دے۔ وہی تو تاج الشریعہ کہتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دے۔ اور یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ حضور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ اب چابی کس کو دی جاتی ہے؟ چابی تالے کی اس کو دی جاتی ہے جس کو تصرف اور اختیار دیا گیا ہو، جس کو پاور دے دیا گیا ہو، جس کو قوت دے دی گئی ہو۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں تالا لگائیں اور تالا لگانے کے بعد ہم اپنے معتبر آدمی کو، بھروسے کے لائق آدمی کو چابی دے دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے اختیار دیا ہے، اس کو ہم نے تصرف کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے گھر میں داخل بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمارے گھر میں سے کچھ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس پر بھروسہ کیا، ہم نے اس کو چابی دی، یعنی ہم نے اس کو اختیار دے دیا، ہم نے اس کو پاور دے دیا، وہ ہمارے گھر میں آ جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، سادگی والی زندگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن حکومت وہ دو عالم پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو یہ جو پہاڑ بلند و بالا جو پہاڑ تھے، احد پہاڑ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میں جہاں جاؤں میرے ساتھ یہ بھی چلے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، جو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر یہ ہاتھ خالی ہے، اس کے دو مطلب بیان کیے جانے، ایک تو خالی یعنی وہی خالی، یہ خالی ہاتھ ہے، بظاہر مال و دولت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسا اختیار عطا فرمایا کہ جس کو جو چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک خالی وہ جو ہم اپنی زبان میں نہیں بولتے، خالی اتنا ہی، صرف کے معنی میں صرف اتنا ہی۔ تو دیکھیں یہاں صرف اگر معنی لے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دو جہاں کی نعمت ہیں صرف ان کے ہاتھ میں، یعنی ہاتھ میں صرف اتنی نعمتیں ہیں، تو دیگر اعضاء کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی، اور یہ دست مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معجزانہ شان عطا فرمائی۔ یہی تو وہ دست مبارک ہے کہ اگر چاند کو اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہی تو وہ دست مبارک ہے کہ ڈوبا ہوا سورج جس کے اشارے سے پلٹ آتا ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اشارے سے چاند کو چیر دیا، صبح ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے۔ اور دوسری جگہ جو کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں
پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ کے معجزات، اشارہ انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، عصر کا وقت جب ہوتا ہے وہاں تک لوٹ آتا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جنگ احد کے موقع پر ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیں معجزانہ شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کھجور کی ایک لکڑی، کھجور کی ایک ٹہنی حضرت عبداللہ ابن جحش کو عطا فرما دی اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ انتہائی بہترین چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ کھجور کی لکڑی تھی، لیکن یہ حضور کے دستے مبارک کا معجزہ کہ وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پر اور آپ کے سر پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ حضرت ابو زید انصاری کی داڑھی پر اور آپ کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور زبان سے یہ جملہ کہا کہ اللہ ان کے بالوں کو زینت بخش دے، ان کے بالوں کو زینت بخش دے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کی عمر ہو جانے کے باوجود ان کی داڑھی کا اور ان کے سر کا ایک بال بھی کالا نہیں ہوا، اور وفات کے وقت تک یہ جوانی کا جمال ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا۔ یہ حضور کے دست مبارک کا معجزہ، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دست اقدس کو عطا فرمائی تھی، اور پھر ایسی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پاور اور کیسی قوت عطا فرمائی۔ حدیبیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 6 میں مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے میدان میں، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اور کفار نے وہیں پر آپ کو روک دیا تھا، مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب اس میدان کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں اور سارے مسلمان موجود۔ اب جو وہاں پر پانی تھا، وہاں پر جو کنواں تھا، 1500 کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ اب اتنے زیادہ لوگ پانی پیئیں گے تو پانی کو تو ختم ہونا، وہ کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ اب اس کنویں کے اندر بالکل پانی موجود نہیں، جانور پیاسے ہو گئے، اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی بالکل ختم ہو گیا، جانور پیاسے ہو گئے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں، برتنوں میں پانی ختم ہو گیا، مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ برتنوں کے اندر اور مشکیزوں کے اندر جو کچھ بھی پانی بچا ہو، قطرہ دو قطرہ، اس کو ایک برتن کے اندر جمع کیا جائے۔ اب سارے صحابہ کرام نے ان کے پاس جو بھی مشکیزیں اور ان کے پاس جو بھی برتن تھے ان کو جھاڑ جھاڑ کر ایک برتن کے اندر تھوڑا سا پانی جمع کیا، وہ برتن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر رکھ دیا، ہاتھ رکھنا تھا کہ ہاتھوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب اس برتن میں پانی بھر گیا، اب صحابہ کرام نے وہ پانی خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنے مشکیزیں بھی بھرے، سارے لشکر کے اندر جتنے برتن تھے سارے برتنوں کو بھر لیا اور وضو بھی کیا، اس سے غسل بھی کیا۔ اتنا زیادہ استعمال ہونے کے باوجود وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ حضور کے دست مبارک کا معجزہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ جو گھائیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان سے پانی جاری ہو گیا۔ ہمارے امام اس کو کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، پنجاب یہ والا پنجاب نہیں، پنجاب کا مطلب ہوتا ہے 5 پانی۔ پنجاب کو بھی پنجاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں 5 ندیاں آ کر ملتی ہیں، اس وجہ سے اس کو پنجاب کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پنجاب سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 مبارک انگلیاں ہیں کہ ان سے 5 ندیاں، 5 چشمے جاری ہو گئے اور تمام صحابہ کرام بھی سیراب ہو گئے اور ان کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ یہ حضور کے دست مبارک کا معجزہ۔ اب آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے، بڑا عظمت والا معجزہ۔ لیکن حضور پاک رضی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہونا اتنی زیادہ حیرت و تعجب کی بات نہیں۔
بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں میں سے پانی نکلتا ہے، پتھروں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے. یہ اتنی زیادہ تعجب والی بات نہیں ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکل جانا یہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے. مطلب کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی، ان کے معجزے سے بھی زیادہ اعلیٰ شان رکھتا ہے. یہ عظمت ہے اور یہ مقام و مرتبہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آب زمزم کو بڑی شان عظمت حاصل ہے. آب زمزم جو یہ مبارک پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے کی وجہ سے نکلا تھا، اور حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نہیں نکلا تھا، پانی تو زمین ہی سے نکلا تھا، بس ایڑی رگڑنے کی وجہ سے نکلا تھا. تو اس پانی کی یہ خصوصیت ہو گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرما دی کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ آب زمزم جو ہے اس مقصد میں فائدہ دیا کرتا ہے. اگر بیماری کی شفا کے لیے پیا جائے تو آب زمزم بیماریوں کو دور کر دیا کرتا ہے. اگر روحانی بیماری کے لیے پیا جائے، کسی عیب کے لیے پیا جائے، گناہ سے بچنے کے لیے پیا جائے تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. آب زمزم میں یہ خصوصیت ہے، تو اس پانی کی عظمت کیا ہوگی جو رسول اللہ کے دست مبارک سے نکلا تھا. اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یقیناً آب زمزم بڑا فضیلت والا پانی ہے، لیکن دنیا کے سارے پانیوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر پانی اگر کوئی ہے تو وہ پانی ہے جو حضور کے دست مبارک سے نکلا تھا. کہ وہاں حضرت اسماعیل کے ایڑی رگڑنے سے وہ پانی نکلا تو زمین ہی سے تھا، اس کو یہ عظمت مل گئی. اور یہاں تو حضور کے جسم مبارک سے نکل رہا ہے تو اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. یہ حضور کا معجزہ. پھر دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی تو عطا فرمایا کہ آپ کے لیے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. دریا پھٹ گیا اور دریا کے درمیان، سمندر کے درمیان راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، آپ کی قوم کے لوگ بھی گزر گئے. یہ شان، یہ بڑا معجزہ آپ کو عطا ہوا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ اشارہ کرے تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن حضور نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی حکومت، حضرت موسیٰ کا اختیار زمین کی چیزوں پر چلتا ہے، لیکن ہمارے آقا کا اختیار زمین کی چیزوں کے ساتھ ساتھ آسمان کی چیزوں پر بھی چلتا ہے، چاند ستاروں پر بھی چلتا ہے. چاند کے دو ٹکڑے کیا کرتے ہیں اور سورج کو پلٹا دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ اور ہمارے آقا کے معجزے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حضور کو تو زمین کا بھی اختیار دیا گیا اور آسمان کا بھی اختیار دیا گیا. یہ شان، یہ عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی. کتنے معجزات بیان کیے جائیں، ابھی اور بہت ساری چیزیں اس ٹاپک میں، اس عنوان میں باقی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن فرمائے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے. حضور کے نام پر، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام جیسا جذبہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.